الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اما بعد. معزز سامعین و ناظرین، حج کے سفر کا ذکر ہو رہا ہے اور میں نے اس سے پہلے کی ویڈیو کے اندر عرض کیا تھا کہ حج کا سفر 3 صفات کے ساتھ کیا جائے، جن میں سے 2 صفتیں میں نے آپ کے سامنے پہلی مجلسوں کے اندر عرض کر دی ہیں کہ ایک تو محبت کے ساتھ یہ سفر کیا جائے اور دوسرے عاجزی کے ساتھ حج کا سفر کیا جائے، اور تیسری صفت یہ ہے کہ حج توکل کے ساتھ کرے۔ ہر چیز اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، مگر اس سفر میں چونکہ انسان اللہ رب العزت کا مہمان ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ زیادہ سامان نہ لے کر کے جائے، اللہ کے اوپر توکل کرے، بھروسہ کرے کہ آپ اللہ کے مہمان بن کر کے جا رہے ہیں، اللہ ہی نے آپ کی سامان کی تمام ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ بزرگوں کا قول ہے کہ جتنی بھی انسان کوشش کر لے، جو مقبول حج ہوگا اس میں تکلیف کچھ نہ کچھ ضرور آئے گی۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ابتدائی زندگی بہت ہی غفلت والی زندگی تھی، شراب پیتے تھے، اور جب زندگی بدلی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دیوانہ وار محبت ہو گئی، ہر گناہ کو چھوڑ دیا اور دن رات اللہ رب العزت کی یاد میں گزارتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس قربانی کے اوپر ایسا اجر دیا کہ آپ بڑے وقت کے بزرگ اور شیخ بنے، وقت کے بڑے بڑے علماء آپ کی صحبت کے اندر بیٹھتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی صحبت میں آتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے حج کا ارادہ کیا، کافی غربت تھی، مگر حج کا ارادہ کیا تو خواب میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بشر حافی، امیر لوگ غریبوں کی خدمت کرتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، مگر مجھے پسند یہ ہے کہ غریب کسی سے سوال ہی نہ کرے۔ جب سفر کا وقت قریب آیا تو ایک قافلہ والوں کو پتہ چلا کہ حضرت حج کے اوپر تشریف لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر حضرت آپ ہمارے ساتھ چلیں تو ہم سب کو بھی بڑا فائدہ ہو جائے گا، ہمارا سفر بہتر ہو جائے گا، اللہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے ہم سفر کریں گے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے قافلے کے ساتھ سفر کروں گا، مگر میری 3 شرطیں ہیں۔ ان 3 شرطوں کو سننے کے بعد قافلے والوں نے کہا کہ حضرت ہم آپ کے ساتھ سفر نہیں کر سکتے۔ ان شرائط میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ اس سفر کے اندر ہم جتنے بھی قافلے والے ہیں، کوئی بھی اپنے ساتھ زاد راہ، راستے کا سامان، سفر کے لیے جو خرچہ ہے وہ لے کر کے نہیں جائے گا۔ سارے حیران ہوئے کہ حج کا سفر ہے اور زاد راہ نہیں ہوگا تو گزارا کیسے ہوگا۔ حضرت نے فرمایا کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ ان کے اوپر خواب میں زیارت کے بعد ایک عجیب کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ وہ لوگ حضرت سے محبت کرنے والے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت فرما رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے مدد ہوگی، کوئی نہ کوئی راستہ بن جائے گا۔ تو سب نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم زاد راہ نہیں لے کر کے جائیں گے، ایسے ہی نکل جاتے ہیں۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ میری دوسری شرط یہ ہے کہ اس راستے میں کسی سے کچھ مانگا بھی نہیں جائے گا۔ کچھ ساتھیوں نے کہا کہ بزرگوں کے ساتھ سفر طے کر رہے ہیں تو لوگ چلو خود ہی آ کر کے دے دیں گے، مدد کر دیں گے، گزارا ہو جائے گا۔ کچھ نے کہا کہ ایسے کیسے گزارا ہو سکتا ہے،
یہ کوئی چھوٹا سفر تو ہے نہیں، مشکل سفر ہے، تو اگر ہمارے پاس زیادہ راہ بھی نہیں ہوگا اور کسی سے مانگیں گے بھی نہیں تو سفر مشکل ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ میری تیسری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے گروپ میں جو میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں، فرمایا کہ اگر خود انہیں کوئی آدمی کوئی چیز دے تو آپ نے اس کو بھی منع کر دینا ہے، یعنی زیادہ راہ بھی ساتھ لے کر کے نہیں چلنا، کسی سے مانگنا بھی نہیں، اور اگر خود کوئی تمہیں کوئی چیز آ کر کے دے تمہاری مدد کرنا چاہے تو اس کو بھی منع کر دو گے۔ تو سب نے کہا کہ حضرت ہم آپ کی طرح سفر نہیں کر سکتے، تو اس لیے وہ سارے قافلے والے الگ ہو گئے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ توکل کے راستے کے بہت بڑے بادشاہ تھے۔ تو حج کا سفر جو ہے یہ اللہ کی ذات کے اوپر توکل اور بھروسے کے ساتھ سفر کیا جائے۔ حج کے سفر میں اب تو اللہ رب العزت کی نعمتیں ہی نعمتیں، کھانے کو بھی بہترین سے بہترین ملتا ہے، سواریاں بھی بہترین ہیں، خدمت کرنے والے لوگ بھی ملتے ہیں، اور سفر اتنا آرام دہ ہوتا ہے کہ حج کا جو ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جب وہ حج کے سفر کے لیے گئیں تو ایک گدھے کے اوپر سوار تھیں اور ساتھ میں کافی سارے لوگ تھے، قافلہ بڑا تھا۔ راستے میں آپ کا گدھا جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ لوگ جانتے تھے کہ اللہ کی نیک بندی ہے، سب نے کہا کہ اماں آپ اپنا سارا سامان ہمارے گدھوں پر ڈال دیجئے اور ہم آپ کو ایک گدھا دے دیتے ہیں، تو آپ آرام سے اس کے اوپر تشریف فرما ہو کر کے چلیں، اس کی فکر نہ کریں کہ آپ کا گدھا فوت ہو گیا ہے۔ مگر وہ اللہ والی تھیں، اللہ کی اوپر توکل تھا، بھروسہ تھا، اور توکل کی ایک عجیب حالت ان کے اوپر طاری تھی۔ تو آپ نے ان لوگوں سے، ان قافلہ والوں کو ڈانٹ دیا اور کہا کہ کیا میں نے تمہارے اوپر توکل کیا ہے یا اللہ کے اوپر؟ قافلہ والوں نے جب ان سے ڈانٹ سنی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے تو بیت اللہ جانا ہے، پہنچنا ہے، تو ہم تو چلتے ہیں، آپ اگر ہمارے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو اکیلی اس مرے ہوئے گدھے کے پاس بیٹھی رہیں۔ قافلہ نکل گیا اور آپ نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا کہ یا اللہ میں نے تیرے اوپر توکل کیا، لوگوں پر توکل نہیں کیا، میرے مالک میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ تو اللہ کی شان کہ وہ مردہ گدھا جو ہے وہ زندہ ہو گیا اور آپ اس کے اوپر بیٹھ کر کے اللہ کے گھر حج کرنے کے لیے پہنچ گئیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ حاجی اللہ کی ذات کے اوپر اعتماد کرے، راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دیتا ہے، اللہ ہی سارے اسباب مہیا فرمانے والے ہیں اور اللہ ہی پہنچانے والے ہیں۔ کئی مرتبہ بوڑھے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ چل بھی نہیں سکتے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں۔ اور آج کے زمانے میں بھی کچھ لوگ حجر اسود کو آرام سے بوسہ دے کر کے آ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی حجر اسود کو بوسہ دے آتے ہیں بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی دھکے کے۔ ایک عجیب واقعہ حضرت مولانا ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، ایسا کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے، لیکن ایسا واقعہ پیش آیا ہے جو انہوں نے لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ جب پانی کے جہازوں کے اوپر لوگ حج کرنے کے لیے جایا کرتے تھے تو صوبہ پنجاب میں ایک گوالا تھا، گوالا جو ہے وہ دودھ بیچنے والے کو کہتے ہیں۔ تو اس نے کسی سے سن لیا کہ حج کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا محبوب بندہ بنا لیتے ہیں، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر جانے کا، حج کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ بزرگوں سے اس نے سنا تھا کہ حج کے سفر کا تعلق مال کے ساتھ نہیں ہے،
اس نے کہا بس اب مجھے حج پر جانا ہے، مال نہیں ہے تب بھی میں حج کے لیے جاؤں گا۔ کسی سے پوچھا کہ حج کے لیے کہاں سے جاتے ہیں تو اسے بتایا گیا کہ کراچی سے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں ہندوستان کے لوگ بھی کراچی کی بندرگاہ سے پانی کے جہاز کے ذریعے سے حج کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو اب وہ حج کے ارادے سے چل نکلا۔ کسی نے کہا کہ بھائی ایسے کراچی نہیں جا سکتے، ریل گاڑی پر کراچی جاتے ہیں، تو وہ گوالا ریلوے اسٹیشن کی طرف چلا گیا اور ٹرین اسٹیشن پر ٹرین ماسٹر تھا، اس نے کہا کہ بھائی کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں حج پر جانا چاہتا ہوں اور مجھے کراچی جانا ہے، سنا ہے وہاں سے لوگ حج پہ جاتے ہیں۔ اس نے کہا تیرے پاس پیسے ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا پاسپورٹ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ ٹکٹ ہے؟ گوالا نے کہا نہیں، مگر میرا اللہ مجھے حج کے لیے لے جائے گا۔ ٹرین ماسٹر کے اوپر اس کا بڑا اثر ہوا۔ اس نے کہا بھائی دیکھ، تو نے اگر حج پر جانا ہے تو میں تیری اتنی مدد کر سکتا ہوں کہ تجھے ٹرین کے اوپر بٹھا دیتا ہوں اور کراچی تک پہنچا دیتا ہوں، لیکن آگے جو ہے وہ خود ہی تجھے کچھ کرنا ہوگا۔ گوالا کراچی پہنچ گیا اور ٹرین سے اتر کر کے چلنے لگا۔ راستے میں کسی سے پوچھا کہ حج کے لیے کہاں سے جاتے ہیں تو اس نے کہا کہ کراچی کی بندرگاہ سے جہاز کے ذریعے سے حج کے لیے جایا جاتا ہے۔ تو کئی گھنٹے چلتے چلتے بالآخر وہ بندرگاہ کے اوپر پہنچ گیا۔ کسی سے پوچھا کہ کون سا جہاز ہے جو حج کے لیے جاتا ہے، اور پھر اس جہاز کے اوپر پہنچ گیا اور کہا کہ مجھے حج کے لیے جانا ہے۔ وہاں کلی کھڑا تھا۔ اس نے کہا حج کے لیے ایسے نہیں جاتے، تیرے پاس پاسپورٹ ہے؟ تو نے ٹکٹ خریدا ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، نہ پاسپورٹ ہے نہ ٹکٹ ہے نہ پیسے ہیں۔ تو وہ کلی ہنسنے لگا اور کہا کہ پھر تو حج کے اوپر کیسے جائے گا؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ حج کے سفر کا تعلق مال کے ساتھ نہیں ہے۔ تو کلی نے کہا کہ اس طرح کی باتیں نہ کرو، حج کے لیے جانا ہے تو اس کی ترتیب ہوتی ہے، حکومت سے اجازت لینی ہوتی ہے، ویزا لگانا پڑتا ہے، پاسپورٹ بنانا پڑتا ہے۔ اللہ کی شان، حج کے سفر کا وقت شروع ہو گیا، حاجی آنے لگے اور حاجیوں کا سامان جہاز کے اوپر لوڈ ہونے لگا۔ اس کلی سے اس نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ سامان لوڈ کرتا ہوں۔ تو لوڈ کرتے کرتے خود بھی وہ جہاز کے اوپر سوار ہو گیا۔ اب جب جہاز چل پڑا تو سب لوگوں کے لیے بیٹھنے اور آرام کرنے کے لیے جگہ متعین تھی، لیکن اس کے پاس بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں تھی، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے۔ اللہ کی شان، کسی ایک بندے سے اس نے دوستی کر لی اور اس کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے بھی اس کو مل جاتا تھا، اور ہر ایک کے سامنے بس اس کی ایک ہی رٹ تھی کہ مجھے حج کے اوپر جانا ہے، اللہ سے دوستی کرنی ہے۔ تھوڑے دن گزرے کہ اس نے دوست سے کہا کہ جب جدہ کی بندرگاہ نظر آنے لگے تو مجھے بتا دینا۔ فرمایا کہ جب جہاز جدہ کی بندرگاہ کے قریب پہنچا اور بندرگاہ نظر آنے لگی تو اس وقت دونوں جہاز کے کنارے پر کھڑے تھے، تو دوست نے کہا کہ وہ سامنے جدہ کی بندرگاہ ہے۔ گوالا نے جیسے ہی سنا تو اس نے زور سے کہا اللہ اکبر اور سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ وہ دوست بہت پریشان ہوا، اس نے اس کو آوازیں دیں، تھوڑی دیر تک وہ گوالا نظر آیا اور اس کے بعد وہ پانی کے اندر چلا گیا۔ دوست نے یہ سوچا کہ یہ پاگل نوجوان تھا، عقل نہیں تھی، پاسپورٹ نہیں تھا، ٹکٹ نہیں تھا، ایک ہی رٹ تھی کہ میں نے حج کے لیے جانا ہے، حج کے لیے جانا ہے، اور جذبات میں آ کر کے سمندر کے اندر چھلانگ لگا دی، بیچارہ فوت ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد جدہ کی بندرگاہ کے اوپر جب جہاز نظر انداز ہوا تو یہ دوست غم کی کیفیت میں تھا کہ فرمایا کہ جب انسان موت کو قریب سے دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ دوست بتاتا ہے کہ جب میں نے حج کر لیا تو حج کے بعد چند دن میں مکہ میں ٹھہرا ہوا تھا، ایک دن حرم سے باہر نکل رہا تھا کہ ایک عربی کے اوپر میری نظر پڑی جس نے عربوں والے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور عربوں کی طرح رومال بھی لگایا ہوا تھا اور دیکھنے میں کوئی امیر بندہ لگ رہا تھا۔
مگر اس کا چہرہ بالکل اس گوالے کی طرح سے لگ رہا تھا۔ میں اس کے قریب ہوا اور جا کر دیکھا تو وہ گوالا ہی تھا۔ میں نے اردو میں اسے کہہ دیا کہ تو میرا سمندر میں جہاز والا ساتھی ہے۔ میں نے کہا تم اس حال میں؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا تم یہاں کیسے پہنچے؟ ہم تو سمجھتے تھے کہ تم فوت ہو گئے ہو۔ اس نے کہا میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں وہاں جا کر کے تمہیں بتاتا ہوں۔ میں نے کہا یہاں تیرا گھر کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا کہ ہاں میرے ساتھ میری گاڑی میں بیٹھو اور چلو۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کی شان، تھوڑی دیر بعد ایک ڈرائیور گاڑی لے کر کے آیا، دروازہ کھولا اور اس نے کہا کہ آؤ بیٹھ جاؤ، اور ہم دونوں گاڑی میں بیٹھ کر کے چلے گئے۔ میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی کہ اس وقت اس گوالے کے پاس نہ پاسپورٹ تھا، نہ ٹکٹ تھا، نہ پیسے تھے۔ اب اس کے پاس گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے۔ گھر پہنچا تو گوالے نے بتایا کہ میں پانی میں بے ہوش ہو گیا تھا اور سمندر کی لہروں نے مجھے ساحل سمندر پر پہنچا دیا، اور کئی گھنٹے بے ہوش رہنے کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دو بندے تھے، ایک گائے کو پکڑ کر کے چیخ رہے تھے، اور گائے کبھی اس کو ٹانگ مار رہی تھی، کبھی اس کو ٹانگ مار رہی تھی۔ میں کھڑا ہوا، بڑی تکلیف میں تھا۔ جب پاس جا کر کے میں نے دیکھا تو یہ دونوں بندے گائے سے دودھ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ گائے انہیں دودھ نکالنے نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اشارے سے ان کو بتایا کہ میں نکال سکتا ہوں، میں گوالا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تم کر کے دکھاؤ۔ تو میں نے اپنے مخصوص انداز میں اس گائے کو ہاتھ لگایا اور پوری بالٹی دودھ کی نکال کر کے دی۔ دونوں بہت حیران تھے۔ انہوں نے کہا کہ ادھر ہی رکو۔ میں نے کہا کہ میں ادھر نہیں رک سکتا، مجھے تو حج پہ جانا ہے۔ اصل میں یہ دونوں سی پورٹ کے ڈائریکٹر کے ملازمین تھے، اور اس سی پورٹ کے ڈائریکٹر کے بچے کو ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ اسے گائے کا دودھ پلانا ضروری ہے، ورنہ اس کی جان جانے کا خطرہ ہے۔ وہاں کوئی دودھ نکالنے والا صحیح بندہ نہیں تھا۔ تو ڈائریکٹر نے اس آدمی سے، اس گوالے سے آ کر کے ملاقات کی اور کہا کہ مجھے تیری ضرورت ہے، تو مجھے دودھ نکال کر کے دیا کر، یہاں میرے بیٹے کی زندگی کا سوال ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی دودھ تو میں نکال دوں گا، لیکن میں یہاں حج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس ڈائریکٹر نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم تجھے حج بھی کروائیں گے، یہ ہمارے ذمہ ہے، تم بس دودھ نکال کر کے دیا کرو۔ اس نے کہا یہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ اس ڈائریکٹر صاحب کے سسر کا بھی کوئی 100 گایوں کا ایک باڑا تھا، اور اس کا بھی مسئلہ یہ تھا کہ کوئی ایسا آدمی اسے جو ہے نہیں مل رہا تھا۔ تو اس نے بھی کہا کہ مجھے ایسے ماہر کی ضرورت ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی نوکری دیں گے تو پھر اس طرح جو ہے اس کے ساتھ لوازمات جو ہیں وہ بھی دینے پڑیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ہر طرح کے لوازمات دیں گے، آپ ہمارے ساتھ کام کریں۔ اس نے کہا بھائی میں تو حج کے لیے آیا ہوں، میں نے حج کرنا ہے، میں تو حج کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ حج کے لیے نہ جائیں، ہم تمہیں یہاں گھر بھی دیں گے، گاڑی بھی دیں گے، اور یہاں کی شہریت بھی دیں گے، اور تمہیں حج بھی کروائیں گے، تمہارے بیوی بچوں کو بھی بلائیں گے، تم جو ہے ہمارے پاس رکو۔ ان کے ساتھ رک گیا، انہوں نے مجھے گھر بھی دیا، گاڑی بھی دی، اور اس سال میں نے اکیلے حج کیا ہے، اور اگلے سال بیوی بچوں کے ساتھ حج کروں گا۔ تو انسان جب توکل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں۔ انسان حج اپنی مرضی سے نہیں کرتا، بلکہ رب العالمین حج کے لیے بلاتے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کا چناؤ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حج کا سفر ہمیں زندگی کے اندر بار بار نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنا قرب اور اپنی ذات کے اوپر توکل اور بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔